عثمان لیاقت رحیم یار خان سے، کمپنی سے ایڈوانس بیلنس لیا جائے تو اس پر ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، یعنی 25 روپے ایڈوانس لیں تو پھر کمپنی والے 35 روپے کاٹتے ہیں، کیا یہ سود ہے؟ نہیں جی، یہ سود نہیں ہے، اور وہ ایڈوانس میں پیسے تھوڑی دے رہے ہوتے ہیں، وہ ایڈوانس میں یونٹ دے رہے ہوتے ہیں کال کیا آپ کو، تو وہ یونٹ ظاہر ہے مہنگے ہوتے ہیں، جب آپ یعنی جب بھی کوئی چیز ادھار پہ لیتے ہیں تو وہ مہنگی ہوتی ہے، یہ کوئی سود نہیں ہے یہ۔ اگر والد کسی بھی صورت بچوں کی شادی نہ کروا رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ والد سے پوچھے بغیر شادی کر لینی چاہیے اپنے خرچے پہ، یہ ذہن میں رکھیں، باپ کو حق نہیں ہے بالغ اولاد کو شادی سے روکنے کا، اگر وہ بالغ اولاد اپنے خرچے پہ شادی کر رہی ہے، اپنے گھر کا اس نے ارینج کیا ہوا ہے، ہاں باپ کو اس کا حق ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ بھائی میں خرچہ نہیں کروں گا یا بہو میرے گھر میں نہیں آئے گی، یہ باپ کو حق ہے، اگرچہ نامناسب حرکت ہے لیکن بہرحال قانون شریعت کا یہی ہے کہ ہر شخص شادی اپنے خرچے پہ کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں پھر بیٹی کی شادی پر باپ پر خرچہ واجب ہے، تو بھائی بیٹی کی شادی پہ اسلام میں کوئی خرچہ ہی نہیں ہے تو واجب کہاں سے ہوگا؟ ہے ہی نہیں اسلام میں خرچہ بیٹی کی شادی پہ، بیٹی کی شادی پہ تمام تر خرچے اس کے ہونے والے شوہر کے ذمہ اللہ نے رکھے ہیں، بیٹی کے باپ پر کوئی خرچہ رکھا ہی نہیں ہے۔ وسیمہ صاحبہ انڈیا سے، کیا جنت میں فیملی والے ایک دوسرے کو پہچانیں گے؟ بالکل پہچانیں گے، اگر وہ جنت میں گئے تو قرآن سے یہ بات ثابت ہے، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ مجھے بازار سے ایک چیز ملی ہے، اس کی قیمت 450 روپے ہے، کیا یہ پیسے صدقہ کرنا ضروری ہے؟ اگر وہ چیز آپ کو ملی اور آپ نے پوری کوشش کر لی کہ اس کے مالک تک جو ہے آپ وہ چیز پہنچائیں، پھر بھی مالک نہیں مل رہا، تو اگر آپ غریب ہیں تو رکھ لیں، اگر مالدار ہیں تو اس کی قیمت پھر آپ صدقہ کر کے رکھ لیں وہ چیز۔ اگر شوہر شرکی عقائد رکھتا ہو تو کیا اس صورت میں نکاح برقرار رہے گا یا فقہی اصولوں کے مطابق ختم ہو جائے گا؟ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ واقعی شرک کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر 100% بغیر کسی تعویل کے شرک کرتا ہے، بعض دفعہ شرک کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب بات پوچھو تو گھما دیتے ہیں، بات کو گول مول کرتے ہیں، تو کسی کو کافر قرار دینا شریعت میں ہلکا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے ٹھوس ثبوت چاہیے۔ تو اگر آپ کے ہسبینڈ واقعی شرک کرتے ہیں، بغیر کسی تعویل کے یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، بغیر کسی تعویل کے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکونو کا علم حاصل ہے، کوئی چیز آپ کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے، یعنی عالم الغیب ہیں آپ، اور ہر غیب کا علم اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، تو یا مشکل کشاں ہیں، یعنی سب کچھ اختیارات اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے دیے ہیں، جب چاہے جو چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بگڑی بنا سکتے ہیں، کسی کی بگڑی یعنی بنا بھی سکتے ہیں اور کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، یہ 100% نبی کو اختیارات دیے ہیں، اور کوئی تعویل بھی نہ کرتا ہو اس کی بالکل واضح لفظوں میں، تو پھر ایسا شخص مشرک ہے، تو پھر کسی توحید پرست عورت کا اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا، اور ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ کورٹ میں کیس کرے اور 2 گواہوں سے یہ ثابت کر دے کہ میرے شوہر کے یہ شرکی عقائد ہیں، اور کورٹ پھر اس کو خلا کی ڈگری پکڑا دے گی، تو وہ ہوگا تو خلا، یعنی لفظ تو خلا کا ہوگا لیکن اس کو تنسیخ نکاح کنسیڈر کیا جائے گا اور ایسی عورت کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو ایسی عورت کے لیے، پھر مسلمان عورت کے لیے، توحید پرست عورت کے لیے ایسے شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، اس کو ہم بستری پر قدرت دینا جائز نہیں ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے عقیدے کو کورٹ میں 2 گواہوں سے ثابت کرے کہ یہ اس عقیدے کا حامل ہے، اور فتویٰ لے لے کہیں سے، کسی بڑے ادارے سے، دارالعلوم فرنگی ہے یا جامع رشید ہے یا کوئی بھی بڑا ادارہ ہو، اس سے فتویٰ لے لے کہ بھائی مسلم عورت کا مشرک سے نکاح نہیں ہوتا، اور اگر کوئی شرک کر لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن صرف اس بیس پہ کہیں اور عورت کے لیے شادی جائز نہیں کہ شوہر کا جو ہے وہ توحید پرست نہیں ہے، مشرک ہے، بلکہ کورٹ سے اس کو اپنا نکاح فسخ کروانا پڑے گا، تو فسخ کروا کے کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے، اس شوہر کے ساتھ رہنا بہرحال جائز نہیں ہے، جب تک الا یہ کہ یہ توبہ کر لے تو پھر تجدید نکاح ہوگی، اگر یہ اس شرک سے توبہ کر لے تو پھر نکاح دوبارہ ہوگا۔